الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی گئی، اس میں میرا اللہ تمام اپنے بندوں کو اور بالخصوص ماننے والوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تمہارے ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے، اور جو تمہارے باطنی گناہ ہیں ان کو بھی اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ اگر تم اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور کل قیامت کے میدان میں سرخ رو رہنا چاہتے ہو، تو اپنی ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرو اور اپنے باطنی گناہوں کو بھی اپنے اندر سے ختم کر دو۔ تم پھر اپنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اپنے اللہ کے دوست ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے بتلایا گیا کہ انسان نبی تو نہیں بن سکتا محنت کر کے، صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ اپنے اللہ کا ولی ضرور بن سکتا ہے، اللہ کا دوست ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں بھی اپنے اللہ کا ایسا ہی ولی بننا چاہتا ہوں جیسے گزشتہ اس زمین پر کچھ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی نہیں، آسمان سے نہیں اتارے گئے، بلکہ ان کی ماں نے، ان کے باپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنا ولی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کا دوست دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا اس کے لیے وہ کوشش کیا کرتی۔ بعض بزرگوں کے تعلق سے کہ ان کی مائیں جب ان کو دودھ پلایا کرتی تو باوضو دودھ پلایا کرتی، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ کبھی اپنے بچوں کے پاس ہیں تو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تاکہ ہمارے بچوں کے کانوں میں
اللہ کا قرآن پہنچتا رہے، اللہ کا کلام پہنچتا رہے، کیونکہ ان ماؤں کی نیت ہی یہ رہتی، وہ دنیا کی لالچی نہیں بنی، وہ دنیا کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتی، بلکہ ان کے دل کے اندر شروع سے یہی خیال کہ ہمارا بیٹا اللہ کا دوست ہو جائے، ہمارا بیٹا اللہ کا ولی ہو جائے۔ جب انہوں نے اس نیت کے ساتھ محنت کی تو میرے اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا۔ کسی کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عطا کیے، کسی کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ عطا کیے گئے۔ ان کی ماں نے محنت کی اور کوشش کی اور اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کی۔ لہذا میرے بھائی، میں اور آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اپنے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے علماء سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، تو علماء نے اور وقت کے بزرگوں نے سب سے پہلا سوال کا جواب یہی دیا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا، سب سے پہلے لمبی لمبی تسبیحات گھمانے کو نہیں کہا، بلکہ جو سب سے پہلے بزرگوں کی طرف سے جواب آیا، جو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی، وہ سب سے پہلے یہی نصیحت کہ گناہ چاہے بڑا ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو، گناہ چاہے ظاہر کا ہو، گناہ چاہے باطن کا ہو، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اپنی غلطیوں سے توبہ کی جائے۔ کسی گناہ کو یہ سمجھ کر کے نہ چھوڑا جائے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیا، اور دوسرا چھوٹا گناہ ہے، اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہم بڑے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہوں کو دل سے نہیں نکالتے، ان کی نفرتوں کو دل سے نہیں نکالتے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں، او اللہ کے نیک بندو، گناہ گناہ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، لہذا جس طریقے سے سانپ ڈسنے والا بڑا بھی نقصان دیتا ہے اور چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، جس طریقے سے آگ کا انگارہ اگر کوئی بڑا ہو تو اس سے بھی انسان ڈرتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کو تکلیف پہنچائے گا، اسی طریقے سے چھوٹا انگارہ ہو تو انسان اس سے بھی گھبراتا ہے کہ یہ بھی مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، وہ انسان کو برباد ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ کبھی کبھی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور کبھی چھوٹے گناہوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، چھوٹے گناہوں سے میں اور آپ بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ جس طریقے سے میرا اور آپ کا حال مسجدوں کے اندر بڑا اچھا رہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کو تڑپنے والی یہ ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، لہذا لیکن جیسے ہی ہم مسجد کے باہر نکلتے ہیں، یہی آنکھیں پھر بے حیا ہو جاتی ہیں، یہی آنکھیں پھر بے شرم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان کا علاج کس طریقے سے کیا جائے کہ یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اور گناہ بے لذت مجھے اور آپ کو ان کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ کس طریقے سے ختم ہو جائیں۔ آؤ کوئی اللہ کا نیک بندہ نوجوان اپنے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، او اللہ کے ولی، ہاں میں مسجد کے اندر ہوتا ہوں تو میں اپنی نگاہوں کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے میرے زبان سے نہ میری آنکھوں سے کوئی گناہ ٹپکتا ہے، لیکن جیسے ہی میں مسجد سے باہر جاتا ہوں میری آنکھوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں سے گناہ ہو
जाते हैं जिन चीज़ों को देखने के लिए मेरे अल्लाह ने मना किया है, मेरे महबूब ने सख्ती से मना किया है, मैं उन्हीं की तरफ मेरी नजरें पड़ जाती हैं। कभी बेपर्दा औरतें नजर आती हैं, कभी हाँ इस तरह की औरतों पर, इस तरह की बच्चियों पर नजर पड़ जाती है कि न चाहते हुए भी मैं गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाता हूं। क्या इसका कोई इलाज है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं क्यों नहीं इलाज होगा? फरमाया कि उस इलाज से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा एक हुक्म मानना पड़ेगा। लिहाजा वो अल्लाह का नेक बंदा नौजवान, चूंकि उसे अपनी इस्लाह की फिक्र है, गुनाहों से बचने की फिक्र है, अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर बैठा है, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर आई है, लिहाजा वो इसीलिए अपने बुजुर्गों के पास ये शिकायत रखता है। लिहाजा मेरे भाई वो जाकर के कहता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मैं जैसे मस्जिद से बाहर निकलता हूँ और अपने घर की तरफ जाता हूँ, मैं बाजारों की तरफ जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी निगाहों को अपनी काबू में नहीं रख पाता। ये मेरी निगाहें उठ जाती हैं और ये निगाहें बेहया हो जाती हैं, ये निगाहें बेशर्म हो करके फिर मेरे दिल को भी दावत देती हैं, मेरा दिल भी जरा सी देर के लिए इस्तिल्जाज में शामिल हो जाता है। लिहाजा कोई इसका इलाज बतलाएं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो मेरा काम क्या है? चुनाचे मैं तुम्हें एक दूध का प्याला दूंगा, बराबर में दूसरे बुजुर्ग रहते हैं, तुम्हें इस प्याले को लेकर के जाना है, लेकिन दूध का एक कतरा न गिरने पाए। दूध का एक कतरा अगर गिर गया तो मैं एक और मुहाफिज तुम्हारे साथ भेजूंगा, जहां भी एक दूध का कतरा गिर गया वो तुम्हारी गुद्दी में 2 थप्पड़ लगाएगा। उस नौजवान को ये बात समझ आ गई, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं आपका काम बड़ी अमानतदारी के साथ करूंगा, मैं आपका काम इंशाअल्लाह आपके हुक्म की तकमील के लिए करूंगा। लिहाजा वो उस प्याले को लेकर के चलता गया, उसके साथ एक मुहाफिज है, और उस प्याले को बहिफाजत दूसरे बुजुर्ग के यहाँ पहुंचा दिया और पहुंचा करके फिर वापस आए और बुजुर्ग से कहा अल्लाह के नेक बंदे मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपका दूध हाँ बगैर किसी परेशानी के दूसरे बुजुर्ग को पहुंचा दिया। उन बुजुर्ग ने मालूम किया क्या तुमने किसी को देखा है, किसी पर तुम्हारी नजर पड़ी है, क्या कोई तुम्हें बेपर्दा नजर आया है, क्या कोई तुम्हें बेहया कोई नजर आया है? कहा कि हजरत कहां से देखता, मेरी नजर तो दूध पर थी, मेरी नजर तो आपके उस प्याले पर थी, मैं कहां से किसी को देखता। लिहाजा मुझे डर ये था कि कहीं ये दूध छलक गया और ये मुझे थप्पड़ मारे और मेरी बाजार के अंदर रुसवाई हो, मुझे बाजार के अंदर जलील समझा जाए। लिहाजा ये थप्पड़ के डर से मैंने उस दूध के प्याले की तरफ ही देखता रहा, लिहाजा इस डर से कि कहीं दूध न छलक जाए। लिहाजा बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, उस बाजार की रुसवाई से तो डरता है लेकिन कयामत की रुसवाई से नहीं डरता। जब अल्लाह तमाम इंसानों के सामने तुझे रुसवा करेगा, जब अल्लाह तेरी इन आंखों की हरकतों को तमाम लोगों के सामने लेकर के आएगा, तेरी इन गलतियों को तमाम लोगों के सामने बयान करेगा, तुझे इस छोटे से बाजार की रुसवाई से तो डर हो गया, लेकिन क्या ही अच्छा होता तुझे कयामत के मैदान की रुसवाई का भी डर आ जाता, तुझे अपने ईमान की हिफाजत का भी डर हो जाता कि जो ईमान मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में उतारा है, कहीं अगर वो छलक गया तो अल्लाह मुझे सजा भी दे सकता है। ये डर नहीं आया। लिहाजा वो नौजवान समझ गया और वो इसी तरीके से फिर अपनी जिंदगी इसी तरीके से गुजारने लगा। ये मिसालें आपके सामने क्यों बयान की जाती हैं, आपके सामने क्यों ये मिसालें रखी जाती हैं? मेरा और आपका भी हाल यही है। अगर मैं और आप अपने ईमान की हिफाजत करें उस दूध की तरह तो कहीं नजर नहीं पड़ सकती। अगर मुझे और आपको डर हो कयामत की रुसवाई का कि अल्लाह कल कयामत के मैदान में हमारी ये तमाम आंखों की गलतियां, हमारे तमाम गुनाहों को लोगों के सामने
سامنے رکھے گا اور لوگوں کے سامنے رکھ کر کے بتلائے گا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں. ارے تمہاری بھیڑ میں رہتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہے کہاں کہاں نظریں گھمایا کرتا تھا, کہاں کہاں یہ نظریں چلایا کرتا تھا. لہذا اللہ رب العزت اس طریقے سے ایک ایک گناہ کو اللہ دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھے گا, فرشتوں کے سامنے رکھے گا, یہاں تک کہ انبیاء کے سامنے رکھے گا, یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گا. ہاں اگر اس میدان کا ذرا سا بھی ڈر ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاؤ. ہاں گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچاؤ. اس دودھ کی طرح اس ایمان کی حفاظت کرو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے, جو اللہ نے اس دودھ سے زیادہ قیمتی دولت مجھے اور آپ کو ایمان کی دی ہے. اس ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو, ہاں اس ایمان کی دولت کی حفاظت کی جائے. لہذا میرے بھائی میں یہ گفتگو کرتا چلوں کہ یہ نگاہوں کی غلطیاں اکثر پڑھے لکھوں سے, اکثر اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں. لہذا میں اور آپ ذرا ایک عمل کر لیں اور اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی کے صحابی رومیوں کے دربار کی طرف چلے تھے تو اس وقت میں رومیوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا, اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنی نوجوان دو شہزادوں کو, اپنی نوجوان لڑکیوں کو ہاں برہنہ کر کے انہوں نے راستوں کے کناروں پر کھڑا کر دیا تھا, اور کھڑا کر کے ان لڑکیوں سے, ان بچیوں سے کہہ دیا تھا اے نوجوان دو شہزادوں, یہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں, یہ نئے ایمان کو قبول کرنے والے ہیں اور ان کو کئی کئی مہینے اپنی بیویوں سے دور ہو چکے ہیں. لہذا ہاں ان کی طرف بن سور کر کے آ جاؤ, ان کی طرف تیزی کے ساتھ چل کر کے آ جاؤ, اور یہ تمہیں جو حکم دیں تمہیں اس حکم کو تسلیم کرنا ہے, تمہیں اس حکم کو ماننا ہے. لہذا اس وقت کے امیر لشکر یہ اعلان کرتے ہیں قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم, او اللہ کے نیک بندو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لینا, اپنی نگاہوں کو زمین پر بچھا دینا, تمہیں اجازت نہیں کہ تم ہاں اپنی نگاہوں کو اونچا رکھو. یہاں میں اور آپ ایک سبق سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جو ہم راستوں کے اندر چلتے ہیں ہمیں کچھ مائیں بہنیں بے پردہ نظر آتی ہیں, میک اپ کے اندر نظر آتی ہیں. لہذا ہم ان عورتوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ان کے شوہروں کی غیرت نہیں جاگتی تو ہم کیا کریں, ان کے بھائیوں کی غیرت نہیں جاگتی تو ہم کیا کریں, ان کا باپ ان کو بے پردگی سے نہیں ڈانٹتا تو ہم کیوں ان کے ٹھیکیدار بنے. ہاں جہاں ان عورتوں کو اللہ نے پردے کا حکم دیا وہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے. اگر وہ بے پردہ ہیں اور با پردہ نہیں ہونا چاہتی اور وہ با پردہ نہیں رہتی تو دوسرا حکم تمہارے لیے ہے, تم تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. تم ان عورتوں کے ٹھیکیدار نہیں, ان کے گناہوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا. پکڑ ہوگی اس کے باپ کی پکڑ ہوگی جس کی بیٹی راستے میں بے پردہ گھومتی ہے, پکڑ ہوگی تو اس کے بھائی کی ہوگی جس کی بہن بے پردہ اس راستے میں بازاروں کے اندر گھومتی ہے, پکڑ ہوگی اس بیٹے کی ہوگی کہ جس کی والدہ بے پردہ ہو کر کے اور میک اپ کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہے. لہذا کل قیامت کے میدان میں یہاں ایک گفتگو اور کرتا چلوں, جب یہ عورت بے حیا اللہ کے سامنے لائی جائے گی, اس کی وجہ سے اس کا باپ جہنم کا ایندھن, اس کی وجہ سے اس کا شوہر جہنم کا ایندھن, اس کی وجہ سے اس کا بھائی جہنم کا ایندھن, اس کی وجہ سے اس کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن کر کے نظر آئے گا. کیوں منع نہیں کیا گیا, کیوں نہیں روکا گیا؟ لہذا میرے بھائی یہاں پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان عورتوں کے ٹھیکیدار نہیں, آپ ان عورتوں کے سرپرست نہیں, آپ ان عورتوں کے ذمہ دار نہیں. لہذا کسی کے تعلق سے تبصرے کرنے کی بھی اجازت نہیں. ارے یہ کس کی بیوی ہے, یہ تو بڑی بے حیا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, بڑی بے شرم ہے. لہذا اس طرح کے تبصرے کرنے کی بھی اجازت نہیں. ہاں آپ کو اس وقت میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا
نیچا کر لیں، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، آپ اپنی نظروں کو نیچا کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، آپ اپنی نظروں کو جھکا کر کے اپنے ایمان کی، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے اللہ کے ڈر کو دیکھیں، اپنے اللہ کی محبت کو دیکھیں۔ لہذا تمہیں اجازت نہیں کہ اگر کوئی عورت بے پردہ تمہیں نظر آ جائے تم اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھو، اس کے میک اپ کو گہرائی کے ساتھ دیکھو، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھتے رہے اور آپ کے دل نے کوئی دستک دے دی، آپ کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں یہ احساس ایسا ہے جیسا کہ آپ نے زنا کر لیا، اس زنا کی طرح آپ کو اس کا گناہ دیا جائے گا۔ یہ گناہ بے لذت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے کہ ان میں لذت ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنے کا گناہ، اس میں کوئی لذت ہے ہی نہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت اتنے بڑے گناہ سے مجھے اور آپ کو اس وبال کے اندر لا رہا ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ لہذا گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، گناہ چاہے کسی بھی طریقے کا ہو، لہذا گناہ گناہ ہے۔ اور میرے بھائی، میں اور آپ ان عورتوں کے ذمہ دار نہیں، ان عورتوں کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن میں اور آپ ایسی جگہ سے اپنے آپ کو کھڑے ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو ایسی جگہ بیٹھنے سے بچائیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب اس طریقے کا دن ہوتا ہے، جب عورتوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جب عورتوں کے گھومنے پھرنے کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارے کچھ بھائی کرسیاں بچھا کر کے اپنے راستوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا چوکڑیاں جما کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والی عورتوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ برائیاں کرتے ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ دونوں کے دونوں گناہگار ہیں۔ وہ دیندار بھی گناہگار ہے جو کھڑا ہو کر کے زیارت کر رہا ہے، وہ گناہگار بھی جو لذت حاصل کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام دونوں کے دونوں گناہگار ہیں۔ لہذا اگر وہ نہیں بچتی تو کیا ہوا؟ ہم تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی گھروں کی بیٹھکوں کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اپنے گھر کے پردوں کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اپنی نگاہوں کو، اگر مجبوراً ہم راستوں کے اندر چل رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ لہذا جہاں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا، جہاں اللہ نے اس کو بدن چھپانے کا حکم دیا، جہاں اللہ نے اس کے چہروں کو چھپانے کا حکم دیا، وہیں اگر وہ نہیں مانتی تو وہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچا جھکا لو۔ بالکل تمہیں اجازت نہیں، ان کے گناہ کا تو انہیں وبال ملے گا، لیکن تمہارے دیکھنے کا بھی تمہیں گناہ ملے گا۔ تم بھی نہیں بچ سکتے اگر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہو۔ لہذا میرے بھائی، ایک گفتگو یہاں میں آپ کے سامنے کرتا چلوں جو میرے بھی اور آپ کے بھی دونوں کے کام آئے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں 3 انسانوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت 3 اپنے بندوں کی بڑی مدد کرتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مدد تو اللہ ان لوگوں کی کرتا ہے جن کی نیت اللہ کے گھر کو بنانے کی ہوتی ہے، جن کی نیت اللہ کی مسجد کو بنانے کی ہوتی ہے۔ لہذا میں اپنے ذمہ داروں سے اور پورے شہر کے لوگوں سے اور تمام ان لوگوں سے میں ان کو ایک بات بتلاتا چلوں، یہ جو مسجدوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، یہ کسی بھی کام کو دیکھ کر کے بالکل پرواہ نہ کریں، کسی بھی بڑے سے بڑے کام کو دیکھ کر کے نہ گھبرائیں، بلکہ جو جس چیز کی نیت کر لیتا ہے، میرا اللہ اپنے گھر کے بنانے والوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اس کا تجربہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے کریں گے جو ذمہ دار ہیں یا ذمہ دار بنے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی مسجد کے پاس کوئی بھی بجٹ نہیں ہوتا، لیکن میرا اللہ لاکھوں کا انتظام کر دیتا ہے، کروڑوں کا کام میرا اللہ چٹکیوں کے اندر کرا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی میں اور آپ مسجدوں کی ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کام، یہ گھر میرے اللہ کا ہے، ان کو بنانے کا کام بھی میرے اللہ کا ہے، مدد کرنے کا کام بھی میرے اللہ کا ہے۔ فوراً جو کام آپ مسجد کے لیے چاہتے ہیں فوراً اس کو کرنا شروع کر دیں۔ میرے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میرے اللہ کی تائید اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرا اللہ ایسے لوگوں کی جو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن صرف یہ اشارتاً کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تم مسجد کے کام کی بات کرتے ہو
تم آج ارادہ کرو کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے ایک مسجد بنواؤں گا، میں اپنے والد کی طرف سے ایک مسجد بنواؤں گا، اور آپ اس کی نیت کر کے قدم اٹھائیں۔ دیکھو میرا اللہ تمہاری کس طریقے سے مدد کرتا ہے، دیکھو اللہ تم سے اپنا پورا مکمل گھر کیسے بنواتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں وہ کسی کام کو دیکھ کر کے نہ گھبرائیں، کسی کام کو دیکھ کر کے غصے میں نہ ہو، کسی کام کو دیکھ کر کے اپنی بی پی کو ہائی نہ کریں، بلکہ اللہ کا کام ہے، میرا اللہ اس کو کر کے رہے گا، اور یہ اللہ کے گھر ہمیشہ کبھی ان کے کام نہیں رکیں گے۔ لہذا پہلے لوگ تو وہ ہیں کہ اللہ ان کی مدد غیب سے کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، جو مسجدوں کو بنانا چاہتے ہیں، جو مسجدوں کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، اللہ ان کے لیے غیب سے انتظامات کرتا ہے، اللہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دیتا ہے کہ تم اللہ کے گھر کی محنت کر رہے ہو، لہذا کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ غیبی مدد بھی اپنی آنکھوں سے ہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں بھیجتا ہے۔ لہذا پہلا آدمی وہ کہ جس کی اللہ اس دنیا میں مدد کرتا ہے وہ مسجد کو بنانے کا ارادہ کرنے والا ہے، میرا اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور جو مشورے کرتا رہے، جو صرف پیسوں کے جوڑنے کا ہی انتظام میں لگا رہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پھر میرے اور آپ کے اللہ کے وہ بندے جن کی اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، جن کی بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا لیکن میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے نکاح کے انتظام میں لگا ہوا ہوں، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے اللہ رب العزت ایسے بندے کی بھی مدد فرماتا ہے۔ آپ ذرا کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، آپ اپنی بیٹی کے رشتے کو طے کر دینا، آپ اپنی آنکھوں سے ہاں دیکھو گے کہ میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں، میں اپنی بیٹی کے نکاح کی تاریخ متعین کر چکا ہوں، لہذا لیکن انتظام کوئی نہیں۔ بے فکر ہو کر کے تاریخ رکھ دینا، بے فکر ہو کر کے مہمانوں کو آنے کی دعوت دے دینا۔ یاد رکھنا بیٹی کے نکاحوں کے لیے بڑی تیزی سے میرے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، اگر نہیں ہے تو اپنے سفید داڑھی والے بزرگوں سے معلوم کرنا، وہ مجھے اور آپ کو تجربات کی روشنی میں بتلائیں گے کہ ہاں یہ چیزیں تو میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کو طے کر دیا، واللہ میرے پاس کوئی انتظام نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی انتظام نہیں، وہ مجھے اور آپ کو قسم کھا کھا کر کے بتلائیں گے کوئی انتظام بیٹی کے شادی کا نہیں ہے، اور میں نے اپنے مہمانوں کو آنے کی بھی اجازت دے دی، میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کی بھی تاریخ رکھ دی، لہذا لیکن میں گھبرا رہا تھا اللہ یہ انتظام کیسے ہوگا، میں نے اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے، میرے اللہ نے تمام انتظامات کر دیے، کوئی رشتہ دار آیا اور کہا لو اپنی بیٹی کی شادی کرو، کہیں سے پیسہ دبا ہوا تھا وہ پیسہ میرا نکل کر کے آ گیا، ہاں کہیں مجھے کام نہیں مل رہا تھا لیکن بیٹی کے نکاح کی تاریخ کی برکت سے اللہ نے میرا کام لگوا دیا اور مجھے بڑی بچت ہوئی، میں نے اسی بچت میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، میں نے اسی بچت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ودا کر دیا۔ لہذا میرے بھائی دوسرا وہ انسان جو اپنی بیٹی کے نکاح کی تاریخ متعین کر دے بالکل نہ گھبرائے، میرے اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ کس کی مدد آنے والی ہے؟ میرے اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ لہذا بیٹیوں والے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ جن کے بیٹیاں ہوتی ہیں میرا اللہ ان کی ہر وقت میں مدد کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی پیسے جوڑنے کی کوشش نہ کریں، شرط یہ ہے کہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ دوسرے نے فلاں گاڑی دی میں اس سے بڑی گاڑی دوں گا، فلاں نے اتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلوایا میں اس سے زیادہ کو کھلواؤں گا، یہ اللہ سے لڑنا ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، لہذا اس طرف نیت نہ لی جائے، جو موقع ہوگا اللہ دلوائے گا، جو موقع ہوگا بیٹی کے نصیب میں ہوگا جائے گا، ہاں کسی سے مقابلے کی نیت نہ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی نیت نہ کریں، اپنے ریکارڈ بنانے کی دل کے اندر نیت نہ کریں، صرف اپنے دل کو صاف رکھیں، میری بیٹی جوان ہو گئی، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی انتظام نہیں، میں نے مولوی صاحب کو بلا کر کے تاریخ بھی طے کر دی ہے، میں نے مہمانوں کو بلا کر کے تاریخ بھی متعین کر دی ہے، اگر نیت صحیح ہے تو پھر یاد رکھنا میرا اللہ تیری مدد کرے گا، میرا اللہ تیری بیٹی کو عزت کے ساتھ ودا کرے گا، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کو خالص
खालिस रखना। तो दूसरा, अल्लाह का वो नेक बंदा जो अपनी बेटी का निकाह करना चाहे और तारीख मुतय्यन कर दे, अल्लाह मेरी उसकी गैब से मदद करता है। यकीन नहीं हो रहा तो किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले जिन्होंने कई बेटियों का निकाह किया उनसे मालूम करना, वो मुझे और आपको बतलाएंगे ये मदद तो मेरे साथ भी अल्लाह की हुई है। मशवरे न किए जाएं, अपने दिमाग से ये ना सोचा जाए कि मैं ये चीज़ बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तब जाकर के एक बड़ा निकाह करूंगा। इस नियतों की वजह से हम अपनी बेटियों की उम्रों को बर्बाद कर रहे हैं। इन नियतों की वजह से हमारी बेटियां बालिग होने से आगे जाकर के कदम रख रही हैं। सिर्फ तुम्हारी नियतों की वजह से कि गाड़ी दूंगा, प्लॉट दूंगा, मकान दूंगा, उससे बड़ा निकाह करूंगा, उससे बड़ी शादी करूंगा। कभी ये नियतें किसी की मुकम्मल नहीं हुई हैं। और ऐसे इंसान की अल्लाह भी मदद नहीं करता जो सिर्फ अपने दिमाग से, अपने जहन से मशवरे करता रहता है। आप अपनी बेटी की तारीख मुतय्यन कीजिए। अगर आपकी बेटी बालिग हो गई, आपकी बेटी 17-18 साल की हो गई, आप फौरन निकाह की तारीख मुतय्यन कीजिए। कोई इंतजाम नहीं, याद रखना मेरा अल्लाह मदद करने वाला है। और अगर सिर्फ मशवरे ही करते रहोगे और दिमाग में गाड़ियां और बंगले सोचते रहोगे तो याद रखना तुम्हारी ये नियत कभी मुकम्मल होने वाली नहीं है। हाँ, इस नियत की वजह से आपकी बेटी की उम्र जायद हो जाएगी, आपकी बेटी की उम्र और तेजी के साथ बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन वो होगा कि आपकी बेटी की उम्र की वजह से आपकी बेटी के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, जब भी आपकी बेटी की उम्र हो जाए फौरन नियत करें, कोई इंतजाम नहीं, न घबराएं, मेरा अल्लाह सब इंतजाम करने वाला है। तो दूसरा, अल्लाह का वो बंदा जो अपनी बेटी की तारीख मुतय्यन कर दे, जो अपनी बेटी के निकाह की फिक्र करे, मेरा अल्लाह उसकी मदद करता है। कभी आप तजर्बा करके देखना, मेरा अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। लिहाजा फिर तीसरा बंदा जिसकी अल्लाह मदद करता है, तीसरा बंदा वो है कि अगर वो गुनाहों से बचना चाहे तो मेरा अल्लाह उसको गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, मेरा अल्लाह उसकी मदद करता है, मेरा अल्लाह उसका साथ देता है। अगर कोई इंसान ये चाहे कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले और उसकी कोशिश भी करे और उसकी मेहनत भी करे तो मेरा अल्लाह उसको गुनाह से बचा लेता है। अल्लाह गुनाहगार, हाँ, जो अपने गुनाहों से बचना चाहे, मेरा अल्लाह उसको गुनाहों से बचाने की, हाँ, मेरा अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर कोई बंदा गुनाह से बचना चाहे, कितनी खतरनाक हालत में आ जाए, फिर भी मेरा अल्लाह उसकी मदद करता है। शर्त यह है कि वो गुनाह से बचना चाह रहा हो, शर्त यह है कि उसकी तमन्ना हो कि मैं गुनाह से बच जाऊं। लिहाजा इस तरीके की बड़ी सारी मिसालें भरी पड़ी हैं। आओ तुम्हें बतलाता चलूं। हजरत मालिक बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। चुनाचे वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज बैतुल्लाह के लिए चला, मैं अपने साथियों के साथ चला और चलने का इरादा किया ताकि मैं हज बैतुल्लाह करके आ जाऊं, ताकि मैं अल्लाह के घर के जियारत करके आ जाऊं, उसका तवाफ करके आ जाऊं। लिहाजा मैं इस वाजिब को भी अदा करके आ जाऊं, इस फर्ज को मुकम्मल करके आ जाऊं। हजरत मालिक बिन यसार फरमाते हैं कि मैं अपने घर से हज की नियत के लिए चला। लिहाजा उस वक्त में पैदल सफर हुआ करते थे, उस वक्त में सवारी का कोई इंतजाम नहीं, उस वक्त में जिहाज का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ अपने जानवरों पर सवारी किया करते थे और अपने खैमे अपने साथ ले जाया करते थे। जहां भी ज्यादा देर हो जाती अपना खैमा लगाते और वहीं पर वक्त गुजारते और सस्ता करके फिर आगे का सफर करते। फरमाते हैं कि जैसे हम हज बैतुल्लाह का सफर कर रहे हैं, लिहाजा रास्ते में हमें जरूरत पड़ गई, हमारा माल कम पड़ गया, हमारे खाने की चीजें कम पड़ गई। लिहाजा तमाम के तमाम साथी बाजार की तरफ और आबादी की तरफ, हाँ, खाने के लिए चल दिए, खाना लेने के लिए चल दिए। फरमाते हैं कि मैं बिल्कुल अपने खैमे के अंदर अकेला हूं, बिल्कुल तने तना अपने खैमे के अंदर पड़ा हुआ हूं। लिहाजा ऐसे वक्त में एक उसी आबादी की औरत जो बड़ी खूबसूरत है, उस आबादी की औरत जो बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है, फरमाते हैं वो मेरे खैमे के पास आती है, मेरे खैमे के अंदर पहुंच जाती है और पहुंच करके मेरी तरफ इशारा करती है। मैंने उसके इशारों को न समझा, मैंने रोटी का टुकड़ा निकाल करके दे दिया कि शायद ये मांगने वाली है, शायद इसको कोई, हाँ, मांगने की जरूरत है। चुनाचे उसने रोटी का टुकड़ा एक तरफ रख दिया और कहने लगी मुझे इस
روٹی کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے جس کی ہر عورت کو ضرورت ہوتی ہے، ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لہذا حضرت مالک بن یسار فرماتے ہیں ارے میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ عورت اللہ میرا اب کیا بنے گا؟ یہ شیطان شکل بدل کر کے اب بھی مجھے بہکانے کے لیے آ رہا ہے، میرے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، میرے ایمان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لہذا حضرت مالک بن یسار فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ اگر یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تیرے گھر کیسے جاؤں گا، لہذا میں اس کالک کو پوت کر کے تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر کے میرے اللہ کا خوف بڑھتا گیا یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ چنانچہ میرے اس رونے کو دیکھ کر وہ عورت خوف کی وجہ سے بھاگ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ لہذا رونے کے بعد میری آنکھیں لگ گئی اور آنکھیں لگنے کے بعد فوراً حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہوتی ہے اور وہ مجھے کھڑے ہو کر کے مبارکباد دے رہے ہیں، اے مالک بن یسار مبارک ہو، تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے، تم اپنے گناہ سے بچ گئے ہو، اے مالک بن یسار تمہیں خوب میری طرف سے مبارکباد ہے۔ چنانچہ حضرت مالک فرماتے ہیں میں نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے نیک بندے، اس وقت میں تمہاری اللہ نے حفاظت فرمائی تھی کہ جب زلیخا نے تم سے کہا تھا ہائی تلک اے یوسف آؤ، چنانچہ پھر آپ نے کہا تو معاذ اللہ کی پناہ میں کس طریقے سے اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہوں، اے یوسف علیہ السلام آپ کو بھی اللہ نے بچایا تھا، آپ کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی تھی۔ تو حضرت یوسف نے جواب دیا اے مالک بن یسار میں اللہ کا نبی تھا، میری حفاظت اللہ کر رہا تھا اور اپنے نبی سے میرا اللہ کوئی غلطی ہونے نہیں دیتا، میرا اللہ کسی بھی نبی سے کوئی غلطی ہونے نہیں دیتا، لیکن کمال میرا غلطی سے بچنا نہیں تھا بلکہ کمال تمہارا ہے کہ تم اللہ کے دوست بن کے نبی والے کام کر کے گزر گئے۔ کس کا والا کام کر دیا؟ نبی والا کام کر دیا۔ یہ کام تو ہم نے کیا تھا جب زلیخا نے ہمیں دعوت دی تھی، یہی کام تم نے کر دیا، اس لیے میرا کوئی کمال نہیں، مجھے تو اللہ بچا رہا تھا۔ اصل کمال تمہارا ہے کہ تم نبی بھی نہیں ہو لیکن کام نبی والے کر رہے ہو، کام نبی والے۔ تو کہنے کا مقصد کیا؟ اگر کوئی بندہ گناہوں سے بچنا چاہے تو میرا اللہ اس کے بچنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بچنا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر گناہ سے بچنا چاہے میرا اللہ مدد کرے گا، اگر گناہ سے بچنا چاہے میرا اللہ تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہونے دے گا۔ لہذا آج کل کے نوجوان آ کر کے بکواس کرتے ہیں کہ جی دوستوں نے مجھے سگریٹ پلائی ہے، دوستوں نے مجھے وکسی پلائی ہے، دوستوں نے مجھے شراب کا عادی بنایا ہے، دوستوں نے مجھے چور بنایا ہے، دوستوں نے مجھے فلاں گناہ کے اندر ڈال دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ہی بچنا نہیں چاہ رہے تھے، اگر آپ بچتے تو اللہ آپ کی مدد کرتا، اگر آپ بچنے کی نیت کرتے تو اللہ آپ کی مدد کرتا، کیونکہ میرے اللہ نے 3 بندوں کی مدد کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ایک جو مسجد کو بنانا چاہے میرا اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ایک جو اپنی بیٹیوں کے نکاح کرنا چاہے میرا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، جھوٹ بولتے ہو۔ تمہاری تمنا گاڑی دینے کی ہوگی، تمہاری تمنا بڑے مکان کی ہوگی، تمہاری تمنا دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہوگی، تبھی تو اب تک اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر پائے، ورنہ اگر آج ہی تم بیٹی کے نکاحوں کی نیت کر لو میرا اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس کی اللہ مدد کرتا ہے وہ ہے جو گناہوں سے بچنا چاہے، میرا اللہ اس کی بڑی مدد کرتا ہے، میرا اللہ اس کو کسی بھی طریقے سے بچا لیا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کرنے چلا، اگر واقعی میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اور تمام اللہ کے نیک بندوں سے درخواست کرنے چلا اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو ہاں تو فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، فوراً اپنے اللہ کے سامنے معافی
مانگیے، اور لہذا یہ بھی نہ سمجھیے کہ ہمارے گناہ یہ ابھی 1 منٹ کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، 1 دن کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ نہ میرے بھائی، ان گناہوں کو ختم کرنے میں آپ کی پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اس پر خرچ ہو سکتی ہے، تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، بالکل گناہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے تمہیں اپنے گناہ نظر آنے لگیں، جب اپنے گناہ تمہیں دیکھنے لگیں، تو سمجھ لینا اب اللہ تمہیں گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اب اللہ تمہیں گناہوں سے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک ان کے مرید آتے اور فرماتے ہیں کہ جی میں ایک گناہ سے توبہ کرتا ہوں، فوراً مجھے اپنے اندر دوسرا گناہ نظر آتا ہے، ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر دوسرا گناہ میرے اندر نظر آنے لگتا ہے۔ تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ تو تمہارے کامل ہونے کی علامت ہے، یہ تو تمہارے نیک بندہ ہونے کی علامت ہے۔ لہذا نیک بندہ ہمیشہ ایک گناہ کو ختم کرتا ہے، فوراً اس کو دوسرا گناہ نظر آنے لگتا ہے، اور جو کامل نہیں ہوتا، جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اسے اپنے گناہ نہیں بلکہ دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں۔ لہذا اگر تم یہ چاہو کہ ہم کامل بندے ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہو جائیں، ہم اللہ کے دوست ہو جائیں، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اسے اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ میں شیطان کا دوست ہوں، اسے دوسروں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں، اسے دوسروں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ارادے کرو کہ ہم اللہ کے لیے اپنے ظاہر کے گناہ بھی ختم کریں گے اور اپنے باطن کے بھی گناہ ختم کریں گے۔ اور یاد رکھنا یہ بہانہ کہیں چلنے والا نہیں، اس دنیا میں نہیں چلنے والا تو آخرت میں کہاں سے چلے گا؟ جی وہ گناہ میرے دوستوں نے کروایا، وہ گناہ میرے بھائیوں نے، میرے فلاں ملنے جلنے والوں نے کروایا۔ نہیں میرے بھائی، اگر تم گناہوں سے بچنا چاہو تو میرا اللہ ہر قدم پر تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، ہر قدم پر تمہاری حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔